بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات پر روشنی ڈالیں گے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد تشریف لائے، آپ کی قوم پر عذاب کیوں آیا، آپ کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے عورتوں کو بچے ہونا کیوں بند ہو گئے، اور اس عذاب میں آپ کے گھرانے سے کون سے افراد غرق ہوئے، اور کشتی نوح جسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہا جاتا ہے کتنے عرصے میں مکمل ہوئی، اس ویڈیو میں تفصیل سے قرآن پاک کی روشنی میں بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن پاک میں 43 بار ذکر آیا ہے۔ مجموعی طور پر قرآن پاک کی 29 سورتوں میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مفکرین کے مطابق آپ کا اصل نام عبد الغفار، عبد الملک یا عبد الاعلیٰ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جو آدم علیہ السلام سے 10,000 سال بعد تشریف لائے۔ انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو شرک کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن اور بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈالا کہ تمہارے باپ دادا نے یہ بت ایسے ہی نہیں بنائے، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ تم ان بتوں سے دعائیں مانگا کرو اور ان کی پوجا کیا کرو۔ اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ کمزوروں اور مظلوموں پر ظلم کرنا، جنسی تعلقات قائم کرنا اپنا شیوا سمجھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے، بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو فرداً بھی سمجھایا، سب کے سامنے بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتی اور آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی موجودہ دور کے انسانوں کے ساتھ تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عورتوں سے بچے پیدا ہونا بند ہو گئے تاکہ اگلی نسل اس عذاب میں مبتلا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کشتی بنا لی، اور یہ کشتی تقریباً 100 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا، ہر طرف پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، جبکہ ایک بیٹا اور ان کی زوجہ کشتی سے باہر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں آواز دی کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور یہ پہاڑ ہمیں بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ اچانک ایک موج آئی اور یہ لوگ بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گئے۔ پھر جب طوفان کے اختتام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نگلنے کا حکم دیا اور آسمان کو پانی برسانے سے روکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ جودی پر جا کر رک گئی۔ کشتی میں بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے 3 بیٹوں سے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حق کی دعوت دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی ثابت قدمی اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے ہر تکلیف اور مشقت کو برداشت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ سے پیچھے نہ ہٹے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حق پر ثابت قدم رہیں اور اس راستے میں آنے والی تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے غلط راستے کو اختیار نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی مدد فرماتے ہیں اور اسے نیک اعمال کرنے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی توفیق دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کے لیے ملا ہوگا۔ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کافی حد تک جانا ہوگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آپ کے دلوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔